الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قریب قریب تشریف لائیے، قریب قریب تشریف لائیے، قریب قریب تشریف لائیے۔ جو اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ بیان سنتے ہیں وہ بیان کی اسی قدر زیادہ برکتیں پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو بیان کے آغاز ہی میں بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیتا ہوں، آپ تمام اسلامی بھائی بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے کہ ہم اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شریک ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل جو بھی مدنی پھول علم دین کے سنے جائیں گے، سنائے جائیں گے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اور بھی حسب حال نیتیں فرما لیجئے۔ سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو مجھ پر بروز جمعہ 80 بار درود پاک پڑھے گا اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میرے پیچھے میٹھے صاحب غور فرمائیے، فقط 80 بار درود پاک پڑھنا، 80 بار درود پاک پڑھنے سے کس قدر برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے کہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو آئیے مل کر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ 5 نمازیں ہوتی ہیں ہمارے دن کے اندر جو ہم پہ فرض ہیں، نمازیں تو ہم سب پڑھتے ہیں، تو یہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ ہر نماز کے بعد کم از کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کروں گا۔ اس کی برکت سے کیا ہوگا، پورے دن میں کم از کم 500 مرتبہ درود پاک ہم پڑھنے میں کامیاب ہو ہی جائیں گے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے تو جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہو جائے گا۔ جس قدر برکتیں زیادہ چاہیے اسی قدر زیادہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے درجات زیادہ چاہیے اسی قدر درود پاک کی کثرت کرنے میں لگ جائیں۔ اب بھی حصول برکت کے لیے ایک بار با آواز بلند اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی، آج ایک ایسی حقیقت، ایک ایسی ریئلٹی کے بارے میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اور آپ اسلامی میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ جس کی حقیقت کا کوئی مذہب، کوئی شخص، کوئی ذی روح انکار نہیں کرتا۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و فراست عطا فرمائی ہے وہ اس کا انکار نہیں کرتا۔ کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے خواہ اس شخص کا تعلق ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کسی خطے کا رہنے والا ہو، کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو، اس حقیقت کا انکار نہیں کرتا۔ ہر جاندار اس حقیقت سے ڈرتا، اس سے بھاگنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت ہے موت۔ کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہر مذہب میں اس کا عقیدہ سیم ہے کہ جو جتنی مدت کے لیے اس دنیا میں آیا بالآخر اپنے اس مقررہ وقت کے اندر جو یہاں پر رہ کر وہ کرے گا، بالآخر اس کے بعد اس کو یہاں سے کوچ کرنا پڑے گا، یہاں سے جانا۔ اس کا انکار کوئی نہیں کرتا۔ مزید سنیے، بلکہ اس سے بھاگتا ہے، موت سے بھاگتا ہے۔ مگر موت اس کو اجل بھی کہتے ہیں۔ موت کا ایک نام اجل بھی ہے۔ یہ جس وقت آنی ہے، اس کا جو وقت مقرر ہے، لاکھ اس سے انسان بھاگے، لاکھ اس کی آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے رہے، لاکھ سے بچنے کی تدبیریں کرتا رہے، لاکھ علاج معالجے کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کر دے، دنیا کے گوشے گوشے میں جا کر اس سے بچنے کی کوشش کرے، اس سے بچنے کی تدابیر کرے، مگر جب اس کا وقت آ گیا یہ اس شخص کو آ جائے گی۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ قرآن مجید فرقان حمید
سورہ جمعہ آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنزُ ایمان، تم فرماؤ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے۔ ایک اور جگہ سورہ نساء آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنزُ ایمان، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آئے گی، اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلسوں کم خواب کے پوشاک پر نازاں نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی، قرآن پاک کی یہ آیات پکار پکار کر ہمیں کہہ رہی ہیں کہ کہیں بھی چلے جائیے، کہیں بھی چھپ جائیے، اپنی زندگی کا کوئی بھی لائف سٹائل جو آپ بنانا چاہیں بنا لیجئے، جس طرز میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیں، جس سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیں ڈھال لیجئے، مگر ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اس کا ایک پرٹیکولر وقت ہے، ایک مخصوص وقت ہے اس کے آنے کا۔ جب یہ بات، اس کا وعدہ آ گیا، اس کا وہ وقت آ گیا، تو ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم، ہم بے خبر ہیں، ہمیں اس کا ادراک نہیں، ہمیں اس کا شعور نہیں ہے کہ ہم نے کب اس سفر کی طرف روانہ ہو جانا ہے، مگر یہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ اس کا ایک وقت ہے اور اس کو آنا ہے۔ مزید سنیے، سورہ اعراف آیت نمبر 24 میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے، ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے، اور جب ان کا وعدہ آئے گا ایک گھڑی نہ پیچھے ہو نہ آگے۔ آج بڑے بڑے پنکچوئل لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر، بعض لوگ نا اپنی پنکچوئلٹی میں بہت مشہور ہوتے ہیں، دفتروں کے اندر، کاروبار کے اندر، سفر کرنے کے معاملے میں، اپنے دیگر دنیاوی معاملات کے اندر بہت پنکچوئل لوگ ہوتے ہیں، مشہور ہوتے ہیں، لوگ ان کا تذکرہ کرتے ہیں، یار بڑا پنکچوئل آدمی، جو وقت دیتا ہے نا اس ٹائم پر پہنچتا ہے، جس وقت جس کام کے کرنے کی نیت کرتا ہے اپنے اس وقت پر اس کام کو کر لیتا ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا دنیا کے اندر۔ مگر پھر بھی کچھ ایئر لائنز ایسی ہوتی ہیں، زندگی کے بہت سارے شعبے ایسے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم بہت پنکچوئل ہیں، ان کی سروس، اسی سروس کی بنا پر وہ دیگر کمپنیوں کی نسبت، دیگر ایئر لائنز کی نسبت، دیگر اور اسی طرح کے اسی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی نسبت ان کی فیس زیادہ ہوتی ہے، ان کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ پنکچوئل ہیں، وقت کے پابند ہیں، مگر وہ بھی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی لیٹ ہو جاتے ہیں۔ ایئرپورٹس کے اوپر بھی ہم یہ معاملہ دیکھتے ہیں نا، وہ فلائٹس کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ایئر لائنز کبھی لیٹ نہیں ہوتی، ان کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے، ایک پرٹیکولر ٹائم ہے ان کے ارائیول کا، ڈپارچر کا، اسی ٹائم پر ڈپارٹ ہوں گی، اسی ٹائم پہ ارائیو ہوں گی، مگر 5 7 6 8 10 12 لیٹ ہو جاتی ہے۔ ٹرینوں کا حال بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ٹرینوں کے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، الغرض لیٹ ہوتے رہتے ہیں، مگر یہ وہ حقیقت ہے، یہ زندگی کا وہ شعبہ ہے، یہ زندگی کا وہ معاملہ ہے، یہ اس دنیا کا وہ ایک معاملہ ہے، وہ ایک شعبہ ہے کہ جو وقت جس کا جہاں آ گیا اس میں ہر ایک پنکچوئل ہے، اس میں ہر ایک کا جو وقت آئے گا اسی ایک گھڑی سے نہ وہ آگے جائے گا نہ وہ پیچھے آئے گا۔ آج یہ بھی الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میں مسلمان ہی پیدا فرمایا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مسلمان زندگی گزار رہے ہیں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل مرتے دم تک ہم اسلام ہی کے دامن میں چھپے رہیں، جب اس دنیا سے سفر کر جائیں تو تیرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے چلے جائیں، آقا کا رخ زیبا ہو اور ہم گندے نکمے کمین ہو، اور دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ تو میرے پیچھے اسلامی بھائیوں،